حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے اللہ تعالیٰ صبح و شام، سحری میں بھی افطاری میں بھی 2 لاکھ لوگوں کی بخشش و مغفرت کرواتا ہے۔ تو ایک روایت میں فرمایا 10 لاکھ لوگوں کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا جب شب جمعہ آیا تو پورے ہفتے میں جتنے لوگوں کی بخشگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے ہی اور لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں جن لوگوں کی بخشش فرما چکا اس میں مجھے بھی شمار فرمائے اور آپ کو بھی شمار فرمائے۔ اور اگر ابھی ہمیں نہیں بخشا اس ماہ رمضان کے باقی ایام میں بخشش ہونے والوں میں شمار فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک و تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا مگر اپنی کوشش نہیں کروا سکا۔ تو ہمیں ان لوگوں کو نہیں ہونا کہ رمضان گزر جائے اور پھر ہم خالی کے خالی۔ ہمیں ایسے لوگوں میں نہیں بننا کہ جنہوں نے اپنے برتن کے نیچے سے سوراخ کر رکھا ہے، اوپر سے ڈالتے جا رہے ہیں اور نیچے سے نکلتا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک رمضان کے روزے رکھ بھی رہے ہو، تراویح پڑھ بھی رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن نیچے سے گناہوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہے، بنیادی فحاشی بھی ہو رہی ہے، بے حیائیاں بھی ہو رہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم گھاٹے والوں میں شمار ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی باتوں کو ریاضت کریں، عاجزی کریں، انکساری کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بخشندوں میں ہمیں شمار فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اس کے بھی کئی انداز ہیں۔ کچھ لوگوں کو یوں بخشتے ہیں کہ جاؤ بخش دیا، پچھلے کھاتے معاف کر دیے جاؤ، لیکن بندہ پھر نافرمانی شروع کر دیتا ہے تو رک تو پھر بھی ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بخشتا ہے کہ رب فرماتا ہے تم نے ایسا بخش دیا ہے اب اول تو تم سے کوئی گناہ ہوگا نہیں، اگر ہو بھی گیا تو اللہ تمہیں معاف کروا دے گا۔ لیکن وہ ہیں نبی کے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان نے جنت کو مجھ سے خرید لیا، اب یہ خود جو چاہے کرے اللہ تعالیٰ عثمان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو ہم ایسے تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کے نقش قدم پہ تو چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ سابقہ جمعہ کے مبارک میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ الحدید کی چند آیات پڑھی تھی اور ان کا مفہوم اور خلاصہ بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندو تمہارے پاس یہ جو مال و دولت ہے نا اسے خرچ کرو، جوڑ کے نہ رکھو۔ اور پھر اللہ نے کئی مثالوں سے سمجھایا۔ ایک مثال یہ تھی کہ یہ جو تمہارے پاس مال ہے نا
اس مال کے تو مالک نہیں ہو، اس مال کا، اس دولت کا جو مالک ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو جب وہی مالک ہے تو جس کا مال ہے اسی کی طرف لوٹا دو، لہذا اس مال کو سنبھال کے نہ رکھو۔ پھر ایک اور انداز میں بات سمجھائی سورہ الحدید میں کہ دیکھو اس مال سے محبت کیے بیٹھے ہو، یہ مال ہمیشہ تمہارے پاس نہیں تھا، تم سے پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب تمہارے پاس ہے اور ان قریب بھی کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو جب تمہارا ہے ہی نہیں تو اسے اس راستے میں خرچ کر دو جس راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ پھر ایک اور مثال سے سمجھایا کہ دیکھو تم سمجھتے ہو کہ اس مال کو جوڑ کے رکھو گا، سنبھال کے رکھو گا تو مشکل کے وقت میں یہ مال کام آئے گا، تو یاد رکھو اس مال نے کام نہیں آنا، مشکل پریشانی میں مال کام نہیں آتا، اس وقت بھی مالک ہی کام آتا ہے، لہذا اس کو خرچ کرو۔ پھر ایک اور انداز سے بات کرا کہ اگر تمہیں اس مال سے بڑا پیار ہو گیا ہے نا، بڑی محبت ہو گئی ہے، تم سے خرچ ہونے کی ہمت نہیں ہو رہی اور تم کہتے ہو مال کم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے سوچتے ہیں، حاجت فرض ہو گیا تو سوچتے ہیں یار کیا کریں 10 لاکھ لگ جائے 15 لاکھ لگ جائے، زکوٰۃ کی کوئی عدت کی یقین جانے اس ماہ رمضان میں ابھی آپ رہے نا میرے ساتھ اور فون جتنے آئے تو 100 اگر فون آئیں گے تو ان میں سے 90 مسئلے زکوٰۃ کے ہوگی، اور اکثر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پہ تو نہیں بنتی، اس پہ تو نہیں بنتی، اس پہ تو نہیں بنتی، تو مال اگر بڑی محبت ہو گئی ہے نہیں خرچ ہو پا رہا تو قرآن نے کہا اچھا مال کو رکھو پھر بھی نہ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس مال کو اللہ کو قرض نہیں دے دو، ادھار دے دو، ہوگا کیا اللہ تمہیں یہ مال بڑھا کر واپس دے دے گا، اور پھر اللہ اس مال کو تمہارے لیے اجر کا ذریعہ بنا دے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح مال کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس مال کو اللہ کو قرض دے دے۔ ان ساری باتوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ بندے کے پاس جو مال آیا ہے اسے خرچ کرے۔ پھر سورہ البقرہ کو دیکھیں کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک شروع فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، مومنوں کی صفات بیان کی، کیا کی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ کا مومن وہ ہے کہ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ نے کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مما ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ کرنا اللہ نے مومنوں کی صفت بیان کروایا، جوڑنا صفت بیان نہیں کروایا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ دیا تمہیں دنیا کی دولت نے یہاں تک کہ تم نے قبروں پر بوجھ ڈال دیا۔ اللہ تو ہمیں مال کو خرچ کرنے کو کم دیا، اور جو مال کو خرچ کرے گا نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال بڑھا کر اسے عطا فرمائے۔ اب جب یہ باتیں صحابہ نے سنی، یہ قرآن نے سنا، اب کیا ہوا؟ جب قرآن کا یہ پیغام صحابہ نے سنا تو پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت شروع فرمائی، اور نبی علیہ السلام کتنی سخاوت فرماتے ہیں
اتنی سخاوت فرماتے ہیں. صحابہ نے مثال سے سمجھایا، مثال دینی پڑی. اور آپ کو پتا ہے بندہ مثال کیوں دیتا ہے؟ جب کوئی بات کوئی پراپر نہ سمجھا پائے نا تو پھر وہ کہتا ہے مثلاً، مثال کے طور پر. یا بندہ کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی مثال دے دو، مثال کے طور پہ بتاؤ. تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی سخاوت بیان کرنے کے لیے مثال دی. فرمایا نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں اتنی سخاوت فرماتے، اتنی سخاوت فرماتے، اتنی سخاوت فرماتے جس طرح آسمان سے موسلادھار بارش نازل ہوتی. جیسے بارش نازل ہوتی نا، بارش برس رہی برس رہی برس رہی، اتنی سخاوت فرماتے. اور صحابہ نے جب یہ سنی تو صحابہ نے بھی سخاوت کی حق ادا کر دی. سخی کسے کہتے ہیں؟ سخی وہ شخص ہوتا ہے، امام بخاری لکھتے ہیں کہ جو کچھ مال خرچ کر دے کچھ بچا لے، اس کو کہتے ہیں سخی. ایک سخی سے اوپر کا درجہ ہے جسے کہتے ہیں صاحب جود و سخا. واہ کیا جود و سخا ہے شہد تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. مانگیں گے مانگے جائیں گے، وہ مانگ ہی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، ممتا کا ہار اٹھتے ہی داتا کی دین تھی. دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھرتی ہے، لب باں ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. ایسی سخاوت نبی علیہ السلام اس کا بھار بارش ہوتا. نبی علیہ السلام ایسی سخاوتیں فرماتے، صحابہ نے دیکھا نبی ایسی سخاوت فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اب سخی کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ سخی اللہ کے قریب، اس کے رسول کے قریب اور جنت کے قریب اور دوزخ سے دور، یہ سخی کے بارے میں فرمایا. فرمایا بخیل، بخل کرنے والا، اللہ سے دور، رسول سے دور، جنت سے دور اور دوزخ کے قریب. جو بخل کرتا ہے، مال خرچ نہیں کرتا، اور بالخصوص اللہ کی راہ میں. روایت میں آتا ہے کہ اذا نظر الى البخیل، جب بندہ کسی بخیل آدمی کی طرف دیکھتا ہے نا، یبصر قلب، اس دیکھنے والے بندے کا اپنا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے چل یہ نہیں کر رہا تو پھر میں کیوں کروں. جسے کہتے ہیں نا دیکھا دیکھی، تو ٹھیک ہے اس نے بھی تو ایسے ہی کر لیا. کہا بخیل کو دیکھ کر اپنا دل سخت ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام سخاوت فرماتے، بڑی سخاوت فرماتے. میں نبی علیہ السلام کی سخاوت کو بیان نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے اس ایک صحابی کی سخاوت بیان. قیس بن سعد بن عبادہ، یہ نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں. جنگ میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور جنگ کے میدان کے اندر ان کو بڑی تدابیر ہوتی تھی. نبی علیہ السلام ان سے بڑے راضی اور خوش بھی تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اے قیس، کیا آپ نے اپنے سے بڑھ کر بھی کوئی سخی دیکھا ہے؟ اپنے سے بڑھ کر. تو آپ نے فرمایا ہاں، ایک مرد دیکھا ہے جو مجھ سے بھی بڑھ کر سخی. اب یہ کتنے سخی تھے؟ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ ان کی سخاوت کا کیا عالم تھا. تو یہ اتنے سخی تھے کہ بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے تو کوئی ان کی خبر لینے نہیں آ رہا. رشتہ داروں میں، محلے داروں میں کوئی ان کی خبر لینے
نہیں آ رہا. بیماری طویل ہو گئی ہے بھی صحابی رسول, بیمار ہوئے خبر لینے کوئی نہیں آ رہا. پوچھا کیا بات ہے, یہ کوئی آ کیوں نہیں رہا؟ تو کہا حضرت ہر شخص نے تو آپ سے قرض لے رکھا ہے, ہر شخص کو تو آپ نے ادھار دے رکھا ہے, ہر کوئی شرمندگی کے مارے کہ قرض تو واپس نہیں دے سکتے, کیا منہ لے کر جائیں, شرمندگی کے مارے جو کہنا وہ آپ کی خبر دینے نہیں آ رہے. حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے کہا اچھا میرے دوست میرے رشتے دار اس وجہ سے نہیں آ رہے, غلام کو بلایا, کہا ادھر آؤ. غلام آیا, کہا جاؤ اعلان کر دو قیس یہ کہتا ہے میں نے جس سے جتنا بھی قرض لینا ہے ساروں کو میں نے معاف کر دیا. اب جب یہ اعلان سنا نا کہ ساروں کو معاف کر دیا, تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ شام تک پتہ ہے آپ کے دروازے پہ کتنے لوگ آئے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ استاد ہے جنہوں نے یہ بات لکھی, وہ فرماتے ہیں اتنے لوگ آئے اتنے لوگ آپ کی خبر لینے کے لیے آ گئے کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ ہی ٹوٹ گئی, دروازہ ہی ٹوٹ گیا. جیسے آج راشن بانٹتے ہیں نا تو اتنا رش پڑ جاتا ہے کہ جناب شیشے کھڑکیاں دروازے سب ٹوٹ جاتی ہیں. آپ نے ادھار اتنے لوگوں کو دے رکھا تھا کہ جب آپ نے اعلان کیا کہ اے لوگوں میں نے سارا قرض معاف کر دیا, آپ کے دوست بھی, محلے دار بھی, رشتے دار بھی سارے کے سارے آ گئے اور سارے کے سارے ہی آپ کی عیادت کرنے لگے. یہ خود اتنے سخی ہیں. ان سے پوچھا کیا آپ سے بڑا بھی کوئی سخی ہے؟ کہا ہاں ایک مرد. کہا وہ کون مرد؟ کہا میں سفر پہ جا رہے تھے, ہم رات ہو گئی تو ہم نے ایک جگہ رکنا تھا, ایک دروازہ بجایا کہ ہم مسافر ہیں, رات رکنے کا موقع مل سکتا ہے. تو عورت کی آواز آئی کہ میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے, آئے گا تو میں بتاؤں گی. آپ انتظار کرنے لگے. اتنی دیر میں شوہر آ گیا. اس نے کہا کہ دیکھو مسافر ہیں اور مہمان آئے ہیں. تو شوہر ہم سے ملا, اس نے ہمارے رہنے کا انتظام کیا. اس وقت ان کے گھر میں اتنا کھانا نہیں تھا کہ وہ ہمارے لیے کافی ہوتا. تو کہا انہوں نے ہمارے لیے اپنا ایک اونٹ ذبح کر دیا, اور اونٹ ذبح کر کے ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیا. کہتے جب صبح ہوئی ہم جانے لگے, انہوں نے کہا کہ رکو, ایسے نہیں جانا, کھانا کھا کے جانا ہے, ایسے نہیں جانا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے ہمارے لیے ایک اور اونٹ ذبح کیا. کہا جب وہ اونٹ ذبح کرنے لگے ایک اور, میں نے ان سے کہا کہ تم وہ رات والا جو اونٹ ہے اس کا گوشت کہاں ہے, اس کا گوشت کھلا دو. تو کہا اس شخص نے مجھے کہا ہم اپنے مہمانوں کو باسی کھانا نہیں کھلایا کرتے, ہم اپنے مہمانوں کو باسی کھانا. اللہ وہ مجھ سے بھی بڑھ کر سخی تھا. اور ایک اللہ اکبر کہا, جب میں نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ ایسی سخاوت کی ہے تو میں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ خاندانی لوگ ہیں, تو جاتے ہوئے نا چپکے سے ان کے گھر میں 10,000 درہم رکھ دینا, چپکے سے. اللہ کہا میرے خادم نے چپکے سے ان کے کسی جگہ 10,000 درہم رکھ دیے. ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا, چل پڑے. ابھی ہم نے کچھ منزلیں طے کی تھی کہ ہمیں دور سے ایک شخص گھوڑے پہ سوار تیز دوڑاتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میرے مہمانوں رکو, اے میرے مہمانوں رکو, اے میرے مہمانوں رک جاؤ. ہم رکے, پوچھا کیا بات ہے؟
ہر تم عرب ہو کے ایسا کرتے ہو. ہم نے کیا کیا؟ کہا تم نے مجھے کمینہ سمجھ لیا، یا تو میں کمینہ ہوں یا پھر تم کمینے ہو. یہی لفظ. ہم نے کہا کہ نہیں، تم تو کمینے نہیں ہو. تم نے تو ہمیں رات کو گزارنے کے لیے بستر بھی دیا، گھر بھی دیا، رات کو ایک اونٹ سوا دیا، صبح تم نے تازہ اونٹ سوا دیا، تم کیسے کمینے ہو؟ تو کہا پھر بتاؤ تمہارے اندر یہ عادت کیوں آ گئی کہ تم جاتے ہوئے میرے گھر میں پیسے درہم رکھ کے جا رہے ہو؟ کیا تم مجھے اپنی میزبانی کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہو کہ میں نے تمہاری میزبانی کی ہے، تمہیں کھانا کھلایا تو تم مجھے اس کی قیمت دے دو؟ یہ رکھو اپنی قیمت، اور مجھے تو اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب چاہیے. یہ ان کی عادت. تو کہا وہ مرد مجھ سے بھی بڑھ کر سخی تھا. حقیقت اب اس واقعے کو اگر میں اپنے حالات کو تبصرہ کروں تو بہت کچھ ہے، لیکن میں ادھر جانا نہیں چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت سکھائی، اپنی طبیعتوں میں سخاوت پیدا کرو. ہمارے یہاں بخل پیدا ہو، بخل پیدا ہو. ایک بزرگ اللہ کیسے سخاوت کرتے ہیں، سخاوت کا انداز ہی نرالا ہے. جب سخاوت کرتے تو کسی کو شاید دیتے نہیں تھے. دینی ہے نا کسی کو تو رکھ دیتے کہ یہاں سے لے لیں، دیتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ دیتے کیوں نہیں؟ تو کہا سنو، جب میں کسی کو دیتا ہوں تو میرا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تو میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ میرے سامنے کسی کا ہاتھ نیچے ہو اور میرا ہاتھ اوپر ہو، اس لیے میں رکھ دیتا ہوں کہ وہاں سے اٹھا لیں. اللہ. ایک بزرگ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دیکھو اگر کسی کو مجھ سے کوئی شے چاہیے ہو تو کبھی بھی اپنی زبان سے نہ مانگے، اپنی زبان سے نہ مانگے. یہ سنہری حروف سے لکھنے والی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. زبان سے نہ مانگے، مجھے لکھ کر دے دے. کسی نے پوچھا صاحب لکھ کے کیوں دے دیں؟ سنو، جب کوئی شخص کسی سے کوئی شے مانگتا ہے نا تو اس کے چہرے کے اوپر کچھ شرمندگی ہوتی ہے، کچھ ندامت ہوتی ہے، کچھ ایسے تاثرات ہوتے ہیں جو مانگ رہا. تو کہا میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے مانگنے والے کی میں ایسی صورت دیکھوں جس میں میرا مسلمان بھائی شرمندگی محسوس کر رہا ہو. ایسے لوگ بھی تھے.